اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون۔ قرآن شریف میں بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، زمین کا مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ یہ آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں، تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بتایا کہ پہلے یہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، ہم نے ان سے لے کر ان کو دیا، پھر ان سے لے کر ان کو دیا، اس طرح بتاتے ہوئے جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بتائی کہ مسلمانوں کو وہ حکومت دینے کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے کہ اس حکومت کو اگر تم باقی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ اصول پر کام کرنا ہے، یہ بتایا۔ تو اس لیے یہاں سورہ یونس کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض، کہتا ہے کہ ہم نے سب سے حکومت کو لے کر تمہارے حوالے کیا ہے، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے انجام دیتے ہو اور تم کیسے اسے نبھاتے ہو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ حکومت، یہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ان کو دیتا ہے، اگر وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں تو حکومت ان کے پاس باقی رہتی ہے، اور اگر وہ خیانت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چھین کر کسی کو بھی دے دیتا ہے۔ اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ آج جن لوگوں کے پاس حکومت ہے، غیر مسلموں میں جن کے پاس حکومت ہے، کیا یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں؟ تو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی محنت سے، کتنی محبت سے بہترین کھانا تیار کرتی ہے، کوئی بھی چیز اس کے کھانے کے لیے تیار کرتی ہے اور بچے کو بڑی محبت سے، لاڈ پیار سے وہ کھلاتی ہے۔ لیکن بچہ جب شرارت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اسے آر دلانے کے لیے وہ اس کھانے کو کتے کے آگے پھینکتی ہے، بلی کے آگے پھینکتی ہے، کہیں بھی پھینکتی ہے، سڑک پر پھینکتی ہے، صرف اسے بچے کو کسی طرح سمجھ میں آئے کہ یہ کھانا اس کے لیے بنایا گیا ہے، یہ کھانے کے لیے اسے تیار رہنا ہے۔ تو سورہ یونس کی آیت میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت دینے کے بعد بتایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، کہ ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اتنے لوگوں سے لے کر، اس سے تم سے پہلے فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے زمین کے مالک اور زمین کے خلیفہ، ان سے سب لے کر ہم نے تم کو دیا ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اسے کیسے نبھاتے ہو اور تم کیسے اسے باقی رکھتے ہو۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے یہ دو باتیں بتائی کہ سورہ توبہ میں دو بڑے واقعات ہیں۔ ایک ہجرت کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ایک لفظ ہے جسے آپ آسانی کے ساتھ انگریزی میں مائیگریشن کہتے ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے، آدمی روپیے کے لیے، پیسے کے لیے، ملازمت کے لیے، شادی کے لیے ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو جاتا ہے، اسی کو ہجرت سمجھ لیا جاتا ہے، مائیگریشن۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، یہ ایک تاریخ بنانے کے لیے، ایک حکومت اور سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ نے یہ ہجرت فرمائی، اور یہ ہجرت 53 سال کی زندگی گزارنے کے بعد، مکہ مکرمہ میں آپ نے 53 سال گزارے، لیکن مکے والوں نے آپ کا جینا مشکل کر دیا تھا، آپ سے قرآن سنتے نہیں تھے، وہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کا گلا دباتے تھے، آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے سر پر اپنا پیر اس طرح رکھ کے دباتے تھے کہ آپ کی آنکھیں ابل جاتی تھیں۔ یہ سب ہوا تو 53 سال گزرے، دعوت کی راہ میں 13 سال، عمر عزیز کے 53 سال، 50 پر 3 سال گزرے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں دو آدمیوں کا انتقال ہوا۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا جو قوم کے سردار تھے، قوم ان کا لحاظ رکھتی تھی اور ان کا لحاظ رکھ کر آپ کو کھل کر تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اور دوسری شخصیت آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان کا ایک مقام تھا مکے میں، ان کی ایک حیثیت تھی، مرتبہ، ان کا بھی لوگ لحاظ رکھ کر کھل کر
آپ کے سامنے آتے نہیں تھے اور آپ کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں کا انتقال 6 مہینے کے وقفے سے ہو گیا۔ اب لوگ کھل کر سامنے آ گئے آپ کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور آپ کی دعوت کو دبانے اور کچلنے کے لیے۔ تو آپ نے وہیں ہجرت کا منصوبہ بنایا۔ میں خصوصی بات آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی کام کرتے ہیں لیکن پلاننگ نہیں ہوتی، منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ رات میں لیٹے لیٹے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور پھر صبح اٹھ کر ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، تو اس میں کامیابی کم نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ہجرت کا منصوبہ آپ نے 2 سال پہلے بنایا۔ 2 سال پہلے، 2 سال سے آپ سوچتے تھے ہجرت ہمیں کرنا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، کہاں جانا ہے آپ نے یہ طے کر لیا، اور مدینے والوں سے وعدے لیے آپ نے۔ مدینے میں جو لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے ان سے آپ نے وعدہ لیا کہ اگر ہم کبھی تمہارے پاس آئیں گے تو تم ہماری حفاظت کر سکو گے یا نہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اور ہر قیمت پر تم حفاظت کر سکو گے یا نہیں۔ اس طرح کی آپ نے باتیں فرمائی۔ تو اس طرح آپ 2 سال تیاری کی ہجرت کے لیے، اور ہجرت کا جو وقت آیا تو آپ ہجرت کے سے چند دن پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اور کیسے، سب دیکھیے آپ، غور کرنے کی بات، آپ ایسے وقت میں تشریف لے گئے جب مکے کے سارے لوگ سو رہے تھے، کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، اور پھر احتیاط آپ نے اتنی برتی کہ آپ اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، سر پر کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، کوئی دیکھ بھی لے تو پہچانے نہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر آپ نے کہا کہ گھر کے لوگوں کو ذرا باہر بھیج دیے، اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز کو آپ دیکھیے۔ تو آپ نے اکیلے میں ان سے بات کیا، کہا کہ مکے میں رہنا اور اسلام کی آواز کو بلند کرنا یہ مشکل ہے، اب ہمیں ہجرت کرنا ہے، مکے کو چھوڑ دینا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور اس کے لیے تیاری کی آپ نے، بغیر تیاری کے نہیں، 2 اونٹ اور 5000 درہم یہ جمع کیے تھے آپ نے ہجرت کے سفر میں خرچ کرنے کے لیے۔ 5000 درہم آپ نے خرچ کیے، اور یہ سب حدیثیں میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثیں ہیں۔ تو ان کو لے کر، اور جس رات کو آپ کو نکلنا تھا، جس رات کا آپ نے انتخاب کیا، وہ سب سے اندھیری رات تھی، یہاں جسے اماوس کہتے ہیں، اس قسم کی رات تھی وہ۔ 27-28 سفر کی تاریخ تھی وہ۔ انگریزی تاریخ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، 13 ستمبر 622 ہجرت کی تاریخ، 13 ستمبر، اور عربی حساب سے سفر کا مہینہ ہے، اور سب سے اندھیری رات ہے 27 یا 29 تاریخ۔ تو اس دن آپ نے پھر دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، تاکہ مشرک ادھر ادھر سے جھانک کر دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ کوئی سو رہا ہے، بستر آپ کا خالی نہیں ہے۔ یہ کام آپ نے کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساری امانتیں حوالے کی۔ یہ بھی عجیب بات دیکھیے، کفار مکہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں، آپ کو برا کہتے ہیں، بھلا کہتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اپنی قیمتی چیزیں آپ ہی کے پاس وہ لا کر رکھتے ہیں، کیونکہ پورے مکے میں آپ جیسا کوئی امانت دار انسان اور سچا انسان ان کی نظروں میں نہیں، سب وہ رکھتے ہیں۔ تو ہجرت کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، یہ چیزیں فلاں کی ہیں، فلاں کی ہیں، لکھ لو، میں آج رات کو ہجرت کرنے والا ہوں، صبح ہوتے ہی ان چیزوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دو۔ امانت کی مثال دیکھیے، وہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ اسے لے جا سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی قانون اس کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کے حوالے کی جائیں۔ اور پھر آپ آدھی رات کو پچھلے دروازے سے نکلتے ہیں، بیک ڈور سے نکلتے ہیں، اصل دروازہ جو مین ڈور ہے اس سے آپ نہیں نکلتے، پچھلے دروازے سے نکلتے ہیں۔ اور نکلنے کے بعد آپ نے جو راستہ اختیار کیا، مدینہ جانے کا راستہ اختیار نہیں فرمایا، یمن جانے کا راستہ تھا، وہ راستہ آپ نے اختیار کیا۔ ہر ایک بات پہ آپ غور کر کے دیکھیے، کتنی تدبیر ہے، کتنی پلاننگ ہے، کتنی منصوبہ بندی ہے۔ یمن جانے کا راستہ اختیار فرمایا، اور آپ چلتے نہیں رہے، مکے سے 8 میل کے فاصلے پر یہ غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، ایک پہاڑ پر ہے، اس غار تک آپ پہنچے اور اس غار میں جا کر آپ نے پناہ لی۔ اب صبح کے وقت مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے، اور صبح کے وقت وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں۔
تو انہوں نے تلاش کیا نہیں، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہیں آپ کا پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ آدھی رات کو آپ نکل چکے تھے، رات کے سمجھ لیجئے 1 بجے آپ نکل چکے تھے۔ تو انہوں نے اعلان کیا، انعام کا اعلان کیا۔ آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، ان پر انعام کا اعلان کیا جاتا ہے 50,000 1 لاکھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیا گیا 100 سرخ اونٹ کا، سمجھ لیجئے کروڑوں روپے آج کے حساب سے، کہ جو بھی آپ کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے کروڑوں روپے دیے جائیں گے۔ سارے لوگ نکل پڑے، کیا جوان کیا بوڑھے، آپ کی تلاش میں چپا چپا گھومنے لگے۔ تو ہجرت کی یہ رات تھی، آپ غار ثور میں چھپے رہے، اور جب اطمینان ہو گیا 3 روز کے بعد کہ اب لوگوں کی تلاش کم ہو چکی ہے اور لوگ ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، تو آپ نکلتے ہیں، اور آپ کا یہ پورا سفر راتوں میں ہوتا تھا اور دن میں آپ کہیں چھپے ہوئے رہتے تھے۔ جس راستے سے آپ تشریف لے گئے وہ راستہ سب کو معلوم ہے، آج طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ موٹر کار سے سفر کرتے ہیں مکے سے مدینے کا، اسی راستے پہ سفر کرتے ہیں، وہ طریق الہجرت کے راستے سے سفر کرتے ہیں، یہ ہجرت کا راستہ۔ اور آپ کب پہنچے؟ میں نے آپ سے کہا 13/9 کو نکلے۔ آج ایک آدمی مکے سے نکلتا ہے تو مدینہ کب پہنچتا ہے؟ اگر فلائٹ میں جاتا ہے تو 30-40 منٹ میں جاتا ہے، کار ٹیکسی بس وغیرہ سے جاتا ہے تو 4-5-6 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 ستمبر کو نکلے، 27 ستمبر کو پہنچے، 27 ستمبر کو پہنچے۔ آپ حساب کر لیجئے کتنے دن ہوتے ہیں۔ یہ ہجرت کی ایک تاریخ میں نے آپ کے سامنے بتائی، اور رات جو کچھ آپ کو برگزری، آپ غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، تلاش کرنے والے اس غار کے دہانے تک بھی گئے، اس غار کے منہ تک بھی گئے، پریشان ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی آوازیں آ رہی تھی، ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابو بکر نے کہا اب ہم دیکھ لیے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، قرآن اسے نقل کرتا ہے، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم چوری کر کے نہیں آ رہے ہیں، ہم قتل کر کے نہیں آ رہے ہیں، ہم دھوکہ دے کر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی اشاعت کے لیے ہمارا یہ سفر ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا سکون ملا۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی، یہ قصے اور کہانی کے طور پر نہیں، سورہ توبہ میں یہ قصہ ہے، سورہ توبہ میں یہ قصہ ہے، اسی کی آیت میں نے آپ کو سنائی۔ تو ایک بات تھی جو کل تراویح میں آپ نے سنی سورہ توبہ کی۔ اور دوسری بات، اچھا جب تک آپ غار میں رہے تو آپ نے کھانے کا حکم دیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو کہ جب تک ہم غار میں رہیں گے ہمیں کھانا پہنچایا جائے، اور یہ کھانا رات میں پہنچایا جائے، جب سب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں اس وقت یہ کھانا ہمیں پہنچایا جائے، اور اپنے پیر کے نشانات کو مٹانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تو ہجرت کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ ہے۔ آپ جان لیجئے اسلام میں کئی واقعات آئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا گیا، وہاں سے شروع ہو سکتا تھا ہمارا سال۔ جنگ بدر جس کو ہم نے ٹرننگ پوائنٹ کہا، مسلمانوں کی تاریخ بدل رہی ہے، ان کا ظلم ختم ہو رہا ہے، ان پر ہونے والا ظلم ختم ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم یہ کر سکتے تھے بگننگ۔ اور مکہ فتح ہوا، وہیں سے اسلام کی اشاعت زبردست شروع ہوئی، لیکن ان سب کو تاریخ ہماری نہیں بتائی گئی۔ تاریخ جو بتائی گئی ہجرت کو بتایا گیا، جس رات ہجرت ہوئی وہیں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو تاریخ بتائی، مہینہ بتایا، سال نہیں بتایا، کیونکہ ہمارا سال وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہیں سے پہلا سال سمجھ لیجئے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم ہے، آج ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو کتنے سال کتنے مہینے ہوئے۔ تو آپ یاد رکھ لیجئے 27 سفر کا مہینہ تھا، تاریخ 27، اور وہ پہلا سال۔ تو آج کتنے سال ہوئے؟ 1430 پر 9 سال ہوئے، 1430 پر 9 سال ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اسی کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، ہجری سال بھی کہتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر مسلمان ان سب تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں، تمل کا سال یاد رہتا ہے، انگریزی کا سال یاد رہتا ہے، دوسرے سب سال یاد رہتے ہیں، لیکن یہ ہجرت کا سال بہت مشکل سے ہمیں یاد رہتا ہے۔ تاریخ اس لیے یاد رہے گی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے تاریخ یاد رہے گی، آج 10 سے آج 11 ہے، لیکن اگر
رمضان کا مہینہ نہیں ہوگا، شوال کا ذیقعد کا ہوگا تو ہمیں تاریخ بھی نہیں معلوم ہوتی ہے، اور کبھی تو مہینہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب اسلام سے غفلت اور دلچسپی کی کمی کی وجہ سے ہمیں سب سے پہلے وہی معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمیں یہ سب جنوری فروری یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، 2018 17 یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم اسلام سے قریب ہوں گے۔ تو ایک بات ہوئی، کافی وقت اسی میں ہو گیا۔ دوسری ایک بات اس میں جنگ تبوک کا بھی قصہ ہے۔ جنگ تبوک ایک بہت زبردست جنگ ہوئی تھی۔ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ سمجھ لیجئے آج کا جو روم ہے وہ روم کے ساتھ ہوئی تھی۔ روم کا بادشاہ، اس کی حکومت سیریا تک تھی، قیصر اسے کہتے تھے، سیزر اس کے ساتھ ہی تھی۔ بڑی سخت جنگ تھی یہ، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اسلام ابھر رہا ہے، کامیاب ہو جائے گا۔ رجب کا مہینہ تھا، ہجرت کے 9 سال ہو چکے تھے، ہجرت کو 9 سال، اسلام غالب آ رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو روم کے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ابھی اسلام کو ختم کرنا چاہیے، دبانا چاہیے، تو اس نے زبردست حملے کی تیاری کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد کے اندر صحابہ کو، گرمی کا موسم، سخت گرمی، خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، کہا اس گرمی میں باہر نہ نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، کہیے جہنم کی آگ کو تم کیا کرو گے، اس موسم کی گرمی کو تم گرم کہہ کے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ کو تم کیا کہو گے۔ روپیے پیسے کی کمی، ہر چیز کی کمی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا دے مال۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، اقبال اسے اشعار میں کہتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ تو بڑے بڑے تاجر جو تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا کے ڈال دیے جو کچھ ان کے پاس تھا، کروڑوں کا سامان لا کے رکھ دیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اس دن بہت پیسے تھے، تو انہوں نے اپنے آدھے پیسے لا کے جمع کر دیے مسجد کے اندر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جو کچھ تھا سمیٹ کے لا کر رکھ دیا۔ ہر ایک سے پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا لائے، تم کیا لائے، تم کیا لائے۔ عمر نے بڑی ہی اس کے ساتھ کہا میں آدھی دولت جو میرے گھر میں تھی سب لے کر آیا۔ ابو بکر سے پوچھا تم کیا لائے، انہوں نے کہا گھر میں جو بھی چیز قیمتی لگتی تھی وہ سب میں لے کر آ گیا۔ اور اس وقت اس کو اقبال لکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے پاس تھا مجھے صرف اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، اس کے سوا کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ انہوں نے کہا، وہ لمبی نظم ہے، اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے مجھے۔ تو ایسا اس طرح آپ نے ایک ایک چیز کو جمع کیا۔ 30,000 مسلمان جہاد کرنے کے لیے نکلے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمانڈر ان چیف تھے، قائد اعظم تھے، تشریف لے گئے، اور اس سخت موسم میں کم ساز و سامان، کم ہتھیار کے ساتھ اور کم لڑنے والوں کے ساتھ آپ نے ان سب کا مقابلہ کیا، اور معاملہ آدھا آدھا ہوا، سمجھے، نہ پوری جیت ہوئی نہ پوری شکست ہوئی، وہ معاملہ ختم ہوا۔ یہ جنگ تبوک، اس کا پورا قصہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ کیسی یہ جنگ تھی، کیا حالت تھی مسلمانوں کی، کیا حالت۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی میں کہنا بھول گیا کہ عورتوں نے اپنے زیورات کا صدقہ دیا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، تو ان لوگوں نے یہ کیا، عورتوں نے اپنے کنگن، اپنے کان کی بالیاں، یہ سب چیزیں نکال کے دی۔ اور کچھ مزدور جو تھے صبح سے شام تک مزدوری کرتے، ان کو ایک مٹھی بھر اناج ملتا تھا، کھجور، وہ بھی انہوں نے لا کر دیا۔ تو منافقین مذاق کرتے تھے، قرآن نقل کرتا ہے اس بات کو، جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کے بارے میں منافقین کہتے تھے یہ سب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریا کے لیے کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو مٹھی بھر اناج یا کھجور دیے، کہتے اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، کہا۔ قرآن نقل کرتا ہے ان سب چیزوں کو۔ تو ان سب چیزوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، اسلام کا دفاع کیا، اسلام کی حفاظت کی۔ تو یہ دونوں واقعے سورہ، میں نے کوئی قصے کہانی کی بات آپ سے نہیں کہی ہے، یہ دونوں واقعے سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، یہ میں نے آپ کو سنایا۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں جو میں آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہمیں نیک اور پاک بنائے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، ہمارے اختلافات کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، اور ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے،
اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری کھوئی ہوئی عزت، ہماری کھوئی ہوئی عظمت اور ہماری کھوئی ہوئی حکومت، یہ سب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی نجات کے ساتھ جنت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔